والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فاطمة بدعة مني أو كما قال عليه السلام صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلِ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز پیر طریقت پیرزادہ سید ضیاء الحق صاحب سہروردی مدظ اللہ العالی، برادر ذی قدر پیر سید یاسین باپو قادری مدظ اللہ العالی، ذی وقار سید وجیہ الدین صاحب قادری برکاتی، برادر ذی قدر جناب وارث باپو، جناب محسن باپو، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام ذوی الاحتشام ذوی الاحترام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کی دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل اگرچہ نکاح اور شادی کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، جناب بادر بھائی کے صاحبزادے کی نکاح کو آپ نے سماعت کیا، لیکن آپ نے اعلان اور پوسٹر کے ذریعے سے سنا ہے کہ شادی کے موقع پر یہ محفل جشن سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راضیہ مرضیہ
ام ابی حاب کونین کے والی مصطفیٰ جان رحمت کی شہزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا کی شان میں اور ان کے جشن کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شادیاں ہوتی ہے تو لوگ ڈھول تاشے اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات کرتے ہیں، اور یہ شادی ایسی ہے جس میں نبی کی شہزادی کا ذکر ہے، نبی کی شہزادی کا تذکرہ ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں نسلوں تک نصیب ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی غوث اعظم کا ذکر کرے تو برکتیں کیا ہوتی ہیں، کوئی غریب نواز کا ذکر کرے تو برکتیں کیا ہوتی ہے، کوئی صابر پاک کا ذکر کرے تو برکتیں کیا ہوتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ سارے سیدوں کی ماں ہے، ام السادات ہے، جسے سیدہ فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ جب ان کا ذکر ہو تو پھر برکتوں کا عالم کیا ہوگا، ان کا ذکر ہو تو پھر نعمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ میرے نبی، میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات عرض کروں، سیدہ پاک کی زندگی کے کچھ گوشے بیان کرنے سے پہلے ایک بات عرض کروں، بہنوں کی بھی اور آپ کی بھی توجہ۔ آپ اندازہ فرمائیں، کسی اچھے کو جانچنے کے لیے، کسی اچھے کو پرکھنے کے لیے، کسی کی اچھائی کا اندازہ کرنے کے لیے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ چند چیزیں دیکھتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں اس کا باپ کیسا ہے، اس کی ماں کیسی ہے، اس کی تربیت کہاں ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے مجھے پہچانو، میری تربیت فلاں فلاں جگہ پر ہوئی ہے، میری تربیت فلاں فلاں جگہ پہ ہوئی ہے۔ کوئی کہتا ہے میں فلاں کا بیٹا ہوں، جانتے ہو میرے باپ کو، میرے باپ کیسے تھے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب ہم سیدہ پاک کی شان کو دیکھتے ہیں، سیدہ پاک کی ذات کو دیکھتے ہیں، ساری بلندیاں جھکی ہوئی نظر آتی ہے، اس لیے کہ اگر باپ کو دیکھنا ہو تو ان کے بابا کو دیکھا جائے۔ ہائے ہائے، ان کے بابا معصوم نہیں ہے صرف، بلکہ سید المعصومین ہے۔ ان کے بابا صرف نبی نہیں ہے بلکہ نبی الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، طٰہٰ و یاسین ہے۔ ایک بات آپ سے عرض کروں، کبھی رسول اللہ کی شان کو سوچا، غور کیا؟ اللہ اکبر، قرآن میں طٰہٰ ان کا نام ہے، یاسین ان کا نام ہے، مزمل ان کا نام ہے، مدثر ان کا لقب ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ اسرار و رموز ہے۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یاسین ان کا نام ہے، طٰہٰ ان کا نام ہے، لاؤ کوئی ڈکشنری، لاؤ کوئی لغت اور لا کر کے پوچھو طٰہٰ کے معنی کیا ہوتے ہیں، یاسین کے معنی کیا ہوتے ہیں، تو لوگ کہیں گے ہمیں نہیں پتا۔ اگر واقعی علم والا ہوگا کہے گا ہمیں نہیں پتا، اس لیے کہ علم والے کی شان ہے، جو اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا۔ اور جاہلوں کا طریقہ یہ ہے، وہ اس کے اندر زبردستی اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ گھسیڑتے ہیں۔ یہ کہنا کہ مجھے علم نہیں، یہ علم کی علامت ہے۔ یاسین کا مطلب پوچھو، طٰہٰ کا مطلب پوچھو تو کیا کہا جاتا ہے؟ ہمیں نہیں معلوم۔ علم والے کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، محدثین کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، مفکرین کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، فقہا کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، صوفیہ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ تو آگے بڑھ کر پھر ہم اسی لیے تو کہتے ہیں یار جس کے نام کا ترجمہ نہیں ہو سکتا اس کی ذات کی ترجمانی کون کر سکتا ہے؟ جب اس کے نام کا معنی بیان نہ ہو سکے تو اللہ اکبر، ان کی ذات کی اصلی حقیقت کون بیان کر سکتا ہے؟ اقبال کہتے ہیں ہزاروں جبرائیل الجھے ہیں اس گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا۔ اللہ اکبر، ان کی حقیقت کو ان کا خدا جانتا ہے۔ محمد سر وحدت ہے، کوئی یہ رمز کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ اللہ اکبر، کیا شان ان کی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بابا ہے سیدہ کائنات کے۔ آپ اندازہ فرمائیں، بابا ہے سیدہ کائنات کے، فاطمہ الزہرا کے بابا محمد الرسول اللہ ہے۔ اور پھر اندازہ تو کریں، سیدہ کی شان کا اندازہ لگاؤ، ان کے بابا کی نظر اگر کسی گدھے پر پڑ جائے تو گدھے کو اتنا شعور مل جاتا ہے
ہے کہ وہ دنیا میں حضرت یافور کہلاتے ہیں، اور یافور ان کو پھر ہم گدھا نہیں کہتے، ادب سے دراز گوش کہتے ہیں۔ لوگ کسی کی بے عزتی کرنی ہو تو اس کو کہتے ہیں گدھا ہے کیا تو، یعنی بیوقوفی کی انتہا کو لوگ گویا کہ عرف میں گدھا کہتے ہیں۔ لیکن جہاں گدھا آ جائے اور پھر ان کو اس کا نام یافور رکھا جائے اور پھر اس کو لوگ گدھا نہ کہیں بلکہ دراز گوش کہیں، بعض تو اہل ادب صوفیہ اس کو حضرت یافور کہیں، لیکن آپ جانتے ہو جس کو لوگ گدھا کہتے ہیں، لیکن رسول اللہ کے یہاں آ جائے تو اللہ اس کو اتنا شعور دیتا ہے یافور کو۔ حضور کہتے ہیں جاؤ ابو بکر کو بلا کے لاؤ، تو وہ عمر کے گھر نہیں جاتا، حضرت عثمان کے گھر نہیں جاتا، مولا علی کے گھر نہیں جاتا، بلکہ نام لیا صدیق کا تو وہ گدھا صدیق اکبر کو بلا کے لاتا ہے، فاروق اعظم کو بلا کے لاتا ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ فرمائے اگر گدھے پر ان کی نظر پڑے تو گدھا انسانوں سے زیادہ باشعور، آج کے انسانوں سے زیادہ باشعور ہوتا نظر آتا ہے۔ تو اللہ اکبر! اگر ان کی نظر پتھر اور کنکروں پہ پڑ جائے تو کنکریاں کلمہ پڑھنے لگتی ہے، ان کی نظر اگر جانوروں پہ پڑ جائے تو جانوروں کا حال یہ ہوتا ہے جب تک رسول اللہ جانور پہ بیٹھے ہوں اس وقت تک جانور نہ پیشاب کرتا ہے نہ پاخانہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر! ان کی نظر اگر جانوروں پہ پڑ جائے، بکریاں ان کو سجدہ کرتی ہے، اپنے مولا کی ہے، بس شان عظیم جانور بھی کرے جن کی تعظیم سنگ کرتے ہیں، ادب سے تسلیم پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ بس اتنی بات بتانا ہے، اگر جانور پر ایک نظر پڑ جائے تو ان کی مثال پیش نہیں کی جاتی۔ جس فاطمہ میں نبی کا خون تھا اور اپنی گود میں نبی نے ان کی تربیت کی تھی، جس کی نظر کی مثال نہیں ہے اس کی تربیت کی مثال کون لا سکتا ہے؟ اس کی تربیت کی مثال کون لا سکتا ہے؟ لاؤ دنیا میں کوئی ایسی بیٹی اور شہزادی جس کے دوپٹے کو بھی چاند و سورج نے نہ دیکھ، ڈھونڈ لو۔ لوگ کہتے چراغ لے کے، میں نے کہا سورج لے کے ڈھونڈو، اور پھر بتاؤ ہے کسی کی بیٹی زمین کے اوپر جس کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج میں نہ دیکھا؟ یہ میرے نبی کی شہزادی ہے، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی تربیت حضور نے کی، اور تربیت میں کیا انڈیلا تھا، توجہ کرنا، تربیت میں کیا انڈیل دیا تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین جیسی ہستی کہتی تھی کہ وہ چلتی تھی تو بابا کا چلنا نظر آتا تھا، وہ بولتی تھی تو بابا کا، ان کے بابا کا بولنا نظر آتا تھا، وہ بیٹھتی تھی تو بابا کا بیٹھنا نظر آتا تھا۔ ایسی سخی تھی کہ ان کی سخاوت پر ان کے بابا کی سخاوت یاد آتی تھی۔ اللہ اکبر! اور پھر یہ چیزیں تو تربیت کا نتیجہ تھا، لیکن قدرت نے شکل بھی دی تھی تو ان کو ان کے بابا کا ہم شکل بنا کر پیدا کیا تھا۔ اللہ اکبر! آئیے، وقت زیادہ نہیں ہے، سردی بہت زیادہ ہے، اور چونکہ یہ کوئی بڑا جلسہ نہیں بلکہ شادی کی تقریب ہے، اس لیے کچھ ایک دو باتیں الگ الگ سیدہ پاک کی بارگاہ میں اس نیت سے خراج پیش کرتا ہوں کہ مجھ پہ بھی نظر ہو جائے اور آپ پر بھی نظر ہو جائے اور محفل پر بھی نظر ہو جائے۔ یاد رکھنا، سیدہ پاک کی جس پر نظر ہو پھر حضور کی تو نظر ہونا ہی ہونا، کرم ہونا ہی ہونا۔ ساتھ ایسی ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا، صدیقہ بنت صدیق سے پوچھا، حضور اپنی خاندان میں اپنی اہل بیت میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ تو فرمایا فاطمہ۔ حضور اپنی اہل بیت میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ کہا فاطمہ، اور کہا مردوں میں؟ کہا ان کے شوہر۔ یعنی رسول اللہ گھر میں سب سے زیادہ جس کو محبت دیتے ہوں، بلکہ جو محبوب خدا کی محبوب ہو۔ حضور کی آل پاک میں محبوب خدا کی محبوب ہے،
اسی لیے حضور علیہ السلام کیا محبت کی، جب سفر پر نکلیں تو سب سے اخیر میں سیدہ فاطمہ سے ملاقات کریں، اور جب سفر سے آئیں تو سب سے پہلے سیدہ سے ملاقات کریں۔ پتا چلا اب اپنے ذوق کے مطابق اگر میں بولوں تو کیا بولوں، یہی کہ حضور کا سفر شروع ہوتا ہے سیدہ کے گھر سے اور سفر ختم ہوتا ہے سیدہ کے گھر پر۔ جس کے سفر کا آغاز سیدہ کا گھر ہے اور جس کے سفر کا اختتام سیدہ کا گھر ہے، کوئی اس سیدہ کی عظمت کا اندازہ تو لگا۔ جاتے انہی کے گھر سے، آتے انہی کے گھر پہ، کیا مطلب سب سے اخیر میں ملیں گے؟ اس کا مطلب سب سے کم جدائی جس کی برداشت ہے، سب سے کم جدائی جس کی برداشت ہے، اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ کائنات حضور کے بغیر نہیں رہتی، حضور یاد آتے ہیں سب کو، کیونکہ اس سب کو حضور سے عشق ہے، اور حضور جس کے بغیر نہیں رہتے وہ سیدہ ہیں، وہ فاطمۃ الزہرا ہیں۔ میں معاذ اللہ یہاں کوئی تفضیل کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن محبت کی بات کر رہا ہوں۔ آپ بھی اپنی اولاد کے بغیر نہیں رہتے تو حضور اپنی اولاد کے بغیر، بلکہ ایک اشارہ دوں آپ کو، اسی لیے تو جب حضور علیہ السلام نے کان میں کہا کہ میں جا رہا ہوں، سیدہ رو پڑی، پھر کان میں کہا تو ہنس پڑی۔ سب نے پوچھا کیوں ہنسا، کیوں مسکرائی؟ ابھی نہیں بتائیں گے، حضور کا وصال ہو گیا تو کہا اب تو بتا دو۔ بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا سیدہ جو میرا حق ہے اس حق کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ بتاؤ، فرمایا اب بتانے میں حرج نہیں۔ کہا کیوں روئی تھی پہلی بار؟ کہا اس لیے کہ حضور کہہ رہے تھے شہزادی اب میں جانے والا ہوں۔ پھر کہا دوسری بار کیوں ہنسی تھی؟ تو کہا اس لیے کہا تھا میرے خاندان میں سب سے پہلے جو مجھ سے آ کر ملے گا وہ تم ہی ہوگی۔ مطلب کیا؟ شہزادی اس جہان میں بھی تیرے بغیر نہیں رہتے اور اس جہان میں بھی تیرے بغیر نہیں رہتے۔ اندازہ تو کریں وہاں بھی تمہیں جلدی بلا لیں، اندازہ کریں وہاں بھی تمہیں جلدی بلا لیں گے۔ اور پھر اشارے تو دیکھو، اللہ اکبر، سب کی جنتیں جدا جدا ہے، لیکن پھر شہزادی سے پیار کتنا ہے۔ فرماتے ہیں فاطمہ جہاں ہم ہوں گے وہاں تم ہوگی، اور وہاں علی ہوں گے، وہاں حسن حسین ہوں گے، ہم پانچوں ایک ساتھ رہیں گے۔ یعنی جنت میں بھی تم سے جدائی گوارا نہیں ہے، جنت میں بھی تمہارے بابا تمہارے ساتھ رہیں گے۔ مگر وارے سخی کی سخی شہزادی آقا نے بیٹی سے کہا کہ ہم تم پنجتن ساتھ رہیں گے۔ سیدہ نے کہا مگر ہم سے جو پیار کرے پھر وہ جائیں گے۔ آقا نے فرمایا شہزادی سے کہ جہاں ہم رہیں گے وہاں ہم سے محبت کرنے والے ہمارے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے جو تربیت کی وہ انہی کا حصہ ہے، سیدہ پاک کی جو تربیت کی انہی کا۔ تقوی بے مثال، زہد بے مثال، عبادت بے مثال۔ آئیے چیدہ چیدہ کچھ باتیں، کیا ان کا اللہ اکبر سخاوت کا، بابا کی سخاوت یہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، بابا کی سخاوت تھی۔ اللہ فرماتا ہے کوئی آئے تو محبوب اس کو جھڑکنا نہیں، خالی نہیں لوٹانا۔ پھر اسی لیے تو شان یہ ہوئی کہ لوگ آتے تھے حضور دیتے تھے، اور کیسے دیتے تھے؟ کبھی کسی کو نہ نہیں کہا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ اکبر، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ سیدہ کیسے دیتی؟ بابا سے سیکھا سکھا۔ اور ام المومنین اما عائشہ کہتی ہے ان کی سخاوت ان کے بابا کی طرح تھی۔ ہائے 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 کیسے سخا۔ عید کا دن ہے، میں تو کہتا ہوں سنیوں کو تو گھبرانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ایسے سخی داتا ہمارے پاس موجود ہے، کبھی مانگ کر تو دیکھو۔ جب ان سے مانگو گے تو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پیش۔ اور سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ، پڑے بکتے رہے بکنے والے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں مانگنا چاہیے، ہم نے کہا تو جان تیرا کام جان، ہمیں لڑنے کی فرصت نہیں ہے، ہم تو مانگے جائیں گے۔ کہتے ہیں مانگیں گے، میرے امام کہتے ہیں مانگیں گے، مانگے جائیں گے۔
تم مناظرے کرتے رہو، جھگڑے کرتے رہو، تمہاری مرضی، لیکن ہم کیا کریں گے؟ مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ یہ ان کے بابا کی شان ہے، ان کے بابا کی شان ہے۔ اور شہزادی کی شان دیکھو، عید کا دن ہے، عید کے دن سیدہ کی بارگاہ میں ایک پڑوسن آئی ہے عید کی سلامی دینے کے لیے۔ آپ کے گھر بھی، ہمارے گھر بھی، اور بھی لوگوں کے گھر محلے کی عورتیں، بچے، مرد آتے ہیں الگ الگ انداز سے۔ اس دن سیدہ پاک کی بارگاہ میں ایک غریب عورت سلامی کے لیے آئی۔ یہ اور بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں غریبوں کو جگہ نہیں ملتی، آج ہمارے معاشرے میں غریبوں کو اہمیت نہیں ملتی، لیکن آپ سے کہتا ہوں اللہ اگر مرتبے دے، علم والے بنو اور مرتبے والے بنو، دولت والے بنو۔ حضور کی غریب امت کو کبھی مت بھولنا، اس لیے کہ حضور غریبوں کی خدمت سے خوش ہوتے ہیں، حضور غریبوں سے پیار کرنے پہ خوش ہوتے ہیں۔ بلکہ میرے آقا دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے غریبوں میں رکھنا اور غریبوں میں دنیا سے اٹھانا اور غریبوں کے ساتھ میرا حشر فرمانا۔ آپ اندازہ کریں، آقا فرماتے ہیں غریب لوگ امت کے آخرت کے بادشاہ ہیں، بادشاہ امت کے غریب لوگ 500 سال مالداروں سے پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اس لیے غریبوں کا خیال کرو۔ آج ولیمہ کرتے ہو لیکن غریبوں کو نہیں بلاتے، شادیاں کرتے ہو چن چن کر مالداروں کو بلاتے ہو، غریبوں کو نہیں بلاتے۔ بلکہ اب تو مسلمانوں کی شادیوں میں اور دوسروں کی شادیوں میں کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا، بلکہ صرف شادیاں نہیں بلکہ زندگیوں میں بھی کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ نادانو، اتنا بڑا اتنا عظیم الشان نبی اللہ نے دیا، ایسی بڑی بڑی ہستیاں اللہ نے دی، ان کا کردار چھوڑ کر کے کیسے شادیاں کر رہے ہو؟ کوئی شادی میں ناچ رہا ہے، کوئی شادی میں نچا رہا ہے، کوئی شادی میں ڈی جے بجا رہا ہے، کوئی شادی میں ڈھولک بجا رہا ہے۔ سن لو، دیندار انسان کی پہچان دو مقام پر ہوتی ہے، یا تو خوشی کے موقع پر یا تو غم کے موقع پر۔ خوشی کے موقع پر تو کتنا شریعت کو فالو کرتا ہے یہ تیری پہچان ہے، اور پھر غم کے موقع پہ کتنا شریعت کو فالو کرتا ہے یہ تیری پہچان ہے۔ لیکن آج مسلمان خوشی میں بھی بھول گئے، غم میں بھی بھول گئے۔ یاد رکھنا، ڈی جے بجانے والوں، ڈھولک بجانے والوں، ناچ گانے کروانے والوں، یاد رکھو جب تمہارے گھر میں ڈی جے کی آواز شادی کے موقع پہ گونجتی ہوگی تو مصطفیٰ جان رحمت کا دل کتنا دکھتا ہوگا۔ جس شادی میں مصطفیٰ جان رحمت کا دل دکھے اس میں خوشیوں کا نزول کیسے ہوگا، اس میں برکتیں کیسے ہوگی، اس میں نعمتیں کیسے ہوگی۔ پھر بعد میں جو کچھ تماشے ہوتے دیکھتے ہو، مطلب یہ ہے جب رسول اللہ کا دل دکھا کر شادی کرو گے تو تمہیں بھی خوشیاں نہیں ملے گی۔ میں بطور بددعا نہیں کہہ رہا ہوں واللہ، صرف آپ کو آگاہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس لیے توبہ کرو اور شادی ایسے کرو کہ جب شادی کی محفل سجے تو پھر نبی اور آل نبی اور اصحاب نبی کا ذکر ہو، پھر غوث و خواجہ کا ذکر ہو۔ اس ذکر کی برکت تمہیں ملے گی۔ پہلے مسلمانوں کے شادیاں ہوتی تھی تو شادی پر میلاد ہوتی تھی، علماء کو بلایا جاتا تھا، ذکر اذکار کیے جاتے تھے، تو پھر شادی کیا ہوتی تھی؟ بڑے میاں مر جاتے تھے تو بھی بیوی سے محبت باقی رہتی تھی، بڑھیا مر جاتی تھی تو پھر بھی اللہ اکبر بڑھیا سے بڑے میاں محبت کرتے تھے، بڑے میاں سے بڑھیا محبت کرتے تھے۔ وہ یہی تو اپنی شادیوں کا مزاج۔ اور جب سے ذکر اذکار بند ہوئے، محفلیں بند ہوئی، ناچ گانا شروع ہوا، ہاتھ کی مہندی بھی نہیں مٹتی اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، فساد ہونے لگتا ہے۔ یہ سب تو ہیں، یعنی کہ دینداری گئی، ساری خوشیاں گئی، بربادی آئی۔ اور کچھ لوگ تو اتنے ایسے نٹھر اور بے باک ہو گئے، جب وہ شادی کے موقع پر دھوم دھام کرنا چاہتے ہیں، حیثیت نہ ہو، پیسے نہ ہو، تو وہ قرض بھی لے لیتے ہیں سود سے، سود سے قرضہ بھی لے۔ اور مسلمانوں کے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ اب وہ بھی سود سے پیسے دینے لگے، اتنا لے جاؤ اتنا لا کے دینا، اتنا لے جاؤ اتنا لا کے، اتنا لے جاؤ اتنا لا کے۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی گناہ کی اتنی نفرت نہیں دلائی۔ میں بہت پڑھا لکھا نہیں، ایک طالب علم ہوں، جتنے گناہ میں نے پڑھنے کی کوشش کی، کسی گناہ پر حضور نے اتنی نفرت نہیں دلائی، اتنی نفرت جتنی سود پر دلائی۔ اور کسی گناہ کے لیے اتنی جو ہے وہ ذلت ان گنہگاروں کی بیان نہیں کی جتنی سود کی۔
ایک جملہ گھر جا کے کبھی سوچنا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بہنوں سے بھی کہتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا، ایک لقمہ، گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ اسلام میں 36 مرتبہ زنا کیا. یعنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے والا، زنا کرنے والا، 36 بار زنا کرنے والا جو عذاب اٹھائے گا وہی عذاب سود کا ایک لقمہ کھانے والا. ایک لقمے کی بات کر رہا ہوں، ایک لقمہ، جن کے لباس بھی اسی سے، جن کا دھندا وہی، جن کی رات دن کی مصروفیت وہی. بلکہ علامہ ابن حجر یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں نے شب قدر میں بھی سود کھانے والوں پر قبر میں عذاب ہوتے ہوئے دیکھا. سود خوروں کی قبر سے میں نے شب قدر میں چیخنے چلانے کی آواز سنی. کچھ نہیں رہ گیا مسلمانوں کو خیال، بس پیسہ پیسہ. اور ایک بڑی بات اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم سود کھانے والوں سے، سود والوں سے اعلان جنگ کرتے. اللہ کا اعلان جنگ ہے، اللہ کا. جس کے ساتھ اللہ اعلان جنگ کرے کیا حال ہو. آپ سے پوچھتا ہوں، امام حسین سے جس نے جنگ کی اس کی نسلیں مٹ گئی. کبھی سوچا؟ امام حسین سے جس نے جنگ کی اس کی نسلیں مٹ گئی. اللہ جس کے ساتھ اعلان جنگ کرے، اللہ جس کے ساتھ اعلان جنگ کرے. میں ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف آپ کو سمجھ میں آئے کہ اللہ کا اعلان جنگ کیا ہے. اللہ کا اعلان جنگ کیا ہے؟ نسلیں تباہ ہو جائے گی، لوگ روڈ پر آ جائیں گے. سود کتنا ہی کما لو آتا نظر آئے گا، لیکن ایک مرتبہ جب جائے گا. ہم نے بڑے بڑے، اور یاد رکھنا جتنا سود لینا حرام ہے، جتنا بڑا گناہ سود لینا ہے اتنا ہی بڑا گناہ سود دینا بھی. یہ کہہ کے چھوٹ نہیں سکتے کہ میری مجبوری ہے، ہم مجبور ہیں، یہ نہیں کہہ کے چھوٹ سکتے. کائے کی مجبوری؟ کس نے کہہ دیا کہ شادی کے لیے منڈپ ضروری ہے، شامیانہ ضروری ہے؟ کس نے کہہ دیا کہ شادی کے لیے اتنا لاکھوں کا خرچہ جس کی جتنی حیثیت اور اوقات ہے اتنی کرے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کم و بیش 11 نکاح کیے، اور کی بھی روایت ہے، لیکن حضور نے جب اپنا ولیمہ کیا تو کبھی کھجور کھلا کے بھی ولیمہ کر دیا. توجہ کر، کبھی کھجور کھلا کے، اور ستو پر بھی ولیمہ. ستو سمجھتے ہیں؟ ستو یعنی کہ چند اناج کا ایک مکس جو ہے وہ اس کا پیسا ہوا وہ ہوتا ہے، مرکب ہوتا ہے، اور اس میں میٹھاس ہوتی ہے. پانی میں ڈال دو، بھوک بھی مٹا دیتا ہے، پیاس بھی. بڑی طاقتور چیز ہے، بڑی طاقتور چیز ہے. تو کبھی ستو بھی کھلا دیا، کھجور کھلا کے ولیمہ کیا. اور کبھی بکری ذبح کی، اور بکری ذبح کر کے اکثر صحابہ کو بکری کا گوشت اور روٹی کھلایا. کیا سمجھ میں آیا؟ یہی تو میرے نبی کی شان ہے، کیونکہ وہ غریبوں کے بھی نبی ہے اور مالداروں کے بھی نبی ہے. ستو اور کھجور کھلا کے اس لیے ایک ولیمہ کر دیا تاکہ غریبوں کے لیے یہ ہو جائے کہ اگر تیری حیثیت نہ رہے تو میری سنت سمجھ کر کھجوروں پر بھی ولیمہ کر لینا، اور مالداروں کے لیے اگر تیری حیثیت بکری ذبح کرنے کی ہے تو بکری کا گوشت کھلا کر اپنا ولیمہ کر کے میری سنت پر عمل کر. یعنی حضور نے دونوں چیزیں دی ہے. تو یہ نہیں چل سکتا کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں نے سود سے لیا. کوئی ضروری نہیں ہے. شادی کے لیے نہ کھانا ضروری ہے نہ کپڑے ضروری ہے. جب اللہ کے رسول اپنی شہزادی کو ان کے بدن کے لباس میں رخصت کرتے ہیں، اب کس کی بیٹی کی کیا حیثیت ہے؟ ہم سب کی بیٹیوں کی عظمت قربان ہے سیدہ پر. بلکہ اگر آگے وقت رہا تو میں آپ کو بتاؤں گا، بلکہ سنی لیں، سیدہ پاک نے کبھی کبھی اونٹ کے چمڑے کا لباس بھی پہنا ہے. اونٹ کے چمڑے کا لباس، اور اس اونٹ کے چمڑے کے لباس میں اللہ اکبر 13 پیون تک لگے رہے. ایک تو اونٹ کے چمڑے کا لباس ہے، پھر اس میں 13 پیون بھی ہے. اور کبھی کپڑے کا دوپٹہ ہے، اس میں 17 پیون، اس میں سے 1 پیون اونٹ کے چمڑے کا بھی ہے. یہ صورتحال سے زندگی گزری ہے. یہ زہد سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے. تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سارا فقر اس لیے تھا، فقر اختیاری اس لیے تھا تاکہ ہمارے لیے صبر کے سامان ہو، ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ ہو. مگر یاد رکھنا
تھا اگر جھوٹی شہرت کے لیے، جھوٹی شان کے لیے فلاں نے بیٹے کی شادی کتنی اچھی کی، بیٹی کی کتنی اچھی کی، لوگوں کے دو جملے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو، نہ شادیوں پہ سود لو، نہ کسی اور موقع پہ سود لو، تنگ دستی میں زندگی گزارنا پڑے گزار دو، لیکن سود کی طرف نہ جاؤ۔ میں آپ کو بات بتاؤں، یاد آئی بات تو پھر بات آگے بڑھے گی۔ ایک دن سیدہ پاک کے گھر 3 دن کا فاقہ تھا، سیدہ کے گھر 3 دن کا فاقہ تھا۔ مولا کائنات انتظار میں تھے کہ کوئی روزی آئے تو کریں، اس لیے کہ وہاں تو روزی کمانا تھا ذریعہ۔ اچھا کسی کو کوئی بتاتا بھی نہیں، اتنے غیرت مند لوگ تھے، کسی کو کوئی بتاتا بھی نہیں تھا کہ میرے گھر پرابلم کیا ہے، وہ دکھوں میں بھی مسکراتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، یعنی اللہ کی شکایت کرنا نہیں کسی۔ بلکہ آپ کو ایک اور حیرت انگیز بات بتاؤں، عنوان آپ نے اتنا خوبصورت دیا ہے کہ یہ عنوان پر زندگی تمام ہو، ایسی تمنائیں ہیں ہم لوگوں کی۔ تو اللہ اکبر، 3 دن سیدہ پاک ایک مرتبہ بھوکی رہی اور کچھ نہیں کہا، مولا علی کو پتہ نہیں چلنے دی، اطلاع نہیں ہونے دی۔ مولا کائنات ایک دن آئے گھر میں تو کہا کہ سیدہ کچھ بھوک سی محسوس ہو، امید ہے ان دنوں کچھ جنگ کی مصروفیت ہوگی تو 3 دن کے بعد آنا ہوا یا جو بھی، بھوک سی محسوس ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے گھر میں تو 3 دن سے چولہا نہیں جلا ہے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا 3 دن سے بھوکی ہو، کم سے کم بتا تو دیتی، شوہر کو نہیں بتایا۔ میں اپنی بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں، یہاں تو اگر تھوڑا سا سر کا درد ہے تو ہنگامہ ہے، میرے سر میں درد، میرے سر، نہ آج میں پکاؤں گی، نہ آج میں کھاؤں گی، نہ آج میں نے کچھ کرنا ہے، اور یہ اور وہ، یعنی نزاکت بڑھ چکی ہے۔ اور نبی کی شہزادی کی شان دیکھیں، 3 دن سے گھر میں فاقہ ہے۔ مولا کائنات اب کھانا طلب کر رہے تو بتاتی 3 دن سے گھر میں کچھ نہیں ہے، چولہا نہیں جلا ہے۔ مولا علی فرماتے بتا تو دیتی نا، کیوں نہیں بتایا تم نے؟ اتنی تکلیف اٹھاتی ہو، بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا جب میرے بابا مجھے رخصت کر رہے تھے آپ کے گھر کے لیے تو فرمایا تھا بیٹی علی سے کچھ مانگنا نہیں، ہو سکتا ہے کہ تم نے مانگا اور وہ اس وقت نہ دے سکے تو تمہاری وجہ سے میرا علی شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے میں نے تم سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا اور یہ بات بھی تمہیں نہیں بتائی۔ یہ زندگیاں تھی کس کے؟ نبی کی شہزادی کے گھر کی۔ تو وہی ایک دن 3 دن کا فاقہ تھا اور کچھ نہیں تھا گھر میں، مولا علی منتظر تھے کہ کوئی کام آ جائے، کوئی کام آ جائے تو جائیں۔ اچانک اطلاع ملی کہ ایک قافلہ آیا ہے اور قافلے کا سامان اتارنا ہے۔ تو مولا علی ان قافلے والوں کے پاس گئے کہ اگر سامان اتارنا چاہو، اتروانا چاہو، میں تمہارا سامان اتار سکتا ہوں۔ اس سے آپ کو بتاؤں، علی مرتضیٰ کو آپ سب جانتے ہو نا، غدیر کے موقع پر جن کا ہاتھ میں ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، وہ علی مرتضیٰ بظاہر ہمیں تعلیم دینے کے لیے کسی کی مزدوری کرنے، سامان اٹھا کر مزدوری کرنے، اور آج ہمارے جوانوں کی فکر کیا ہے؟ بڑا کاروبار کریں گے، چھوٹا نہیں کریں گے، چھوٹا کرنے میں شرم آتی ہے۔ ارے جب علی مرتضیٰ کر رہے ہیں تو تو کیوں نہیں کر رہا ہے؟ قسمت کی بات ہے، چھوٹے ہی سے آدمی بڑا ہوتا ہے، چھوٹے سے آدمی بڑا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ حالات کیوں آئے تھے؟ مدینہ منورہ میں تو غنیمت کا مال بٹتا تھا تو سب لوگ مالدار ہو گئے تھے، تو یہ لوگ کیوں؟ تو جانتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جب ان کو مال ملتا تھا یہ اسی وقت تقسیم کر دیتے، گھر میں جلدی لایا نہیں، بانٹ دیا سب، حضور نے بانٹ دیا، مولا علی نے بانٹ دیا، اکثر اصحاب کی پوزیشن یہ تھی بانٹ دیا، غریبوں میں تقسیم کر، وہ لوگ جمع کرتے ہی نہیں تھے، بانٹ دیتے تھے۔ تو مولا کائنات نے ان کا سامان اتارا اور دوپہر سے لے کر نصف رات تک سامان اتارتے رہے۔ جب کام پورا ہو گیا تو ان لوگوں نے 1 درہم مولا علی کو دیا، آدھی رات کے بعد مولا پاک کو 1 درہم۔ یہ بات ہے چوری کر کے کروڑپتی بننے والوں، اصلیت یہ ہے اسلام والوں کی، مسلمانوں کی۔ مولا علی آدھے دن سے آدھی رات تک گویا اندازہ کرنے پر 12 گھنٹے تک سامان اتارتے ہیں لوگوں کا،
اور اس پر 1 درہم ملتا ہے۔ آج میں بہت معذرت سے کہنا چاہتا ہوں، اگر 4-6 لوگ ہمیں ملنے والے ہو جائیں تو ہم پبلک پلیس پر، پبلک جہاں موجود ہو، اپنا جوتا بھی اپنے ہاتھ سے اٹھا کر پہننے میں شرماتے ہیں۔ اس کا مطلب ہم دین سے کتنے دور ہوئے، مطلب کہیں نہ کہیں انا کا سور ہمیں چھو رہا ہے، کہیں نہ کہیں گھمنڈ کا کتا ہمارے دل میں آ کے بیٹھ گیا ہے۔ گراؤنڈ ریئلٹی پر آئیے نا، جو اصل اسلام ہے، جو صفہ سے دیا گیا ہے، اس پر آئیے۔ اپنے جوتے اپنے ہاتھ سے پہننے میں ہمیں شرم آتی ہے، جب تک کوئی پہنائے گا نہیں ہم پہنیں گے نہیں۔ پانی اٹھ کے پینے میں ہمیں تکلیف ہے، جب تک بیوی دیں گی نہیں ہم پیئیں گے نہیں۔ اپنا کام اپنے ہاتھ سے۔ مولا پاک، مولا کائنات، اگر کتابوں میں یہ بات نہ ہوتی تو میں کہنے کی ہمت رکھتا تھا، لیکن ہم بطور فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا مولا کائنات سیدنا علی کی شان یہ ہے کہ آپ نے اللہ اکبر 12 گھنٹے مزدوری تو کی، لیکن آپ نے حرام کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی بھی نہیں، اور دیکھ بھی کیسے سکتے تھے؟ اور ہمیں تعلیم دی، ہماری تعلیم، ورنہ خدا کی عزت کی قسم بابا فرید اور غریب نواز جیسے لوگ جب مٹی پر ہاتھ مارے وہ سونا ہو جائے تو علی پاک کیا نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن ہند میں کرامت کی ضرورت تھی تو ان لوگ شہزادوں نے کرامت دکھائی، اور مدینے میں استقامت کی ضرورت تھی تو علی کے مرتضیٰ اور اصحاب مصطفیٰ اور خود مصطفیٰ جان رحمت نے پھر وہاں پر استقامت ہی لوگوں کو بتائی، قانون دیا لوگوں کو۔ اس لئے کہ سبھی کرامت والے ہو جائیں گے تو ہم تھوڑی صاحب کرامت ہے، کچھ لوگوں کو طریقہ کار بھی تو چاہیے تھا نا، کچھ لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی چاہیے تھا۔ مولا پاک نے 1 درہم لیا، اور آدھی رات ہی مدینہ منورہ میں دکانیں بند ہو گئی، مارکیٹ تو بند ہوئی، اور دنیا والوں سن لو، حسنین کے بابا 1 درہم لے کر کے جو ڈھونڈتے رہے کہ 3 دن ہو گئے گھر میں کھانا نہیں ہے، نہ شہزادوں کو ہے نہ ہمیں، 3 دن ہو گئے 1 درہم لے کر علی مرتضیٰ جو ڈھونڈتے رہے، اور بالآخر کسی سے ملاقات ہوئی تو اس نے 1 درہم کے جو دیے، اور مولا علی وہ جو لے کر کے آئے تو دیکھا کہ سیدہ فاطمہ دروازے پر منتظر ہے کہ میرے شوہر آئیں گے اور اب آئیں گے اور اب آئیں گے اور اب آئیں گے۔ اس شان سے سیدہ کا انتظار کر رہی اپنے شوہر کا۔ مولا پاک آئے تو اپنے ساتھ میں کچھ جو لائے، آدھی رات سے اور زیادہ گزر چکی تھی۔ سیدہ نے اپنے ہاتھوں سے چکی چلانا شروع کیا، اور اتنی رات کو چولہا جلایا، اور چولہا جلا کر کے آپ نے روٹی بنائی، لیکن اس دن سیدہ کے گھر میں صرف روٹی تھی، سالن بھی نہیں تھا۔ یہ نبی کے گھر کی شہزادی کی شان کا عالم ہے۔ اور جب روٹی مولا کائنات کے سامنے رکھی، مولا کائنات نے کہا آپ بھی کھائیں، تو سیدہ کی عادت تھی جب تک مولا علی نہ کھا لیں سیدہ نے کبھی نہیں کھایا۔ شوہر سے پیار اتنا تھا جب تک مولا علی نہ کھا لیں، حالانکہ نہ کوئی فرض ہے ایسا، نہ کوئی واجب ہے جس کو بھوک لگے، لیکن یہ سید الانبیاء کی تربیت، سید النبیین کی تربیت تھی۔ یہی تو بات ہے، آج لوگ کہتے ہیں بیٹیاں بھاگ رہی، میں نے کہا تربیت نہیں ہے۔ اگر تربیت ہو، تربیت ہی بہت بڑی چیز ہے، بلکہ ہمارے یہاں تعلیم سے بڑا مرتبہ تربیت کا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ تعلیم کی طرف بھاگ رہے، بالکل جائیں، لیکن پہلے تربیت، اول مرحلہ تربیت کا ہے، کیونکہ تعلیم ایک عمر کے بعد شروع ہوتی ہے، لیکن تربیت تو پیدائش ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ مولا کائنات نے کہا تو آپ بھی کھا لیں، فرمایا نہیں پہلے آپ کھائیں، آپ کا ادب بھی ہے کہ پہلے آپ کھائیں۔ وہ مولا علی کہتے ہیں میں کھا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں نے فاطمہ جیسی بیوی نہیں دیکھا، یہ شان کی خاتون۔ ایک مرتبہ امام حسن کہتے ہیں میں بھی کھا چکا تھا، ابا بھی مولا کائنات بھی کھا چکے تھے، بھائی حسین بھی کھا چکے تھے، سب کو کھلا کر سیدہ کھانے بیٹھی، اور اتنے میں کسی نے کہا کہ میں فقیر جو بھوکا ہوں، مفلس ہوں،
مجھے بھوک لگے کوئی کھلا سکتا ہے؟ سیدہ نے لقمہ یوں لیا اور رکھ دیا، بیٹے حسن لے جاؤ پہلے اس کو کھلا دو، کیونکہ میں تو برداشت کر سکتی ہوں لیکن وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، کھانا لے کے گئے تو پتہ چلا وہ مشرک ہے، مشرک ہے۔ کسی نے کہا امی جان وہ مشرک ہے، ہمیں دے دو، کیونکہ ہماری چوکھٹ کی روایت یہ ہے کہ دروازے پر کوئی آئے ہم اسے خالی نہیں بھیجتے۔ اے سیدہ، جب مشرکوں کو خالی نہیں بھیجتی، ہم تو آپ کے بابا کے خانہ زاد غلام ہیں۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے۔ تو بات شروع کر رہا تھا میں، اور ٹائم بھی اب ہو گیا، تو جو بات میں نے شروع کی تھی وہ یہ کہ سیدہ پاک کے یہاں ایک خاتون آئی، بات سمیٹ لوں گا، اور سلام کرنے کے لیے غریب تھی، اسی پہ بات پھر کافی دور چلی گئی۔ تو آئی تو سلام کیا، سیدہ نے دیکھا اس غریب کے پاس 2 بچے ہیں، اور حسن اتفاق دونوں کی عمر امام حسن اور امام حسین کی عمر سے ملتی جلتی، دونوں کی عمر ملتی جلتی۔ سیدہ نے پوچھا خاتون آج عید کا دن ہے؟ کہا ہاں بی بی، اسی لیے تو آپ کو سلام کرنے آئی ہوں۔ فرمایا بچوں کو نئے کپڑے نہیں پہنائے؟ بچوں کو نئے کپڑے نہیں پہنے؟ کہا بی بی اسی لیے آئی ہوں کہ سلام بھی کر لوں گی، اور کپڑے نہیں ملے میرے بچوں کو، تو میں نے سوچا کہ شہزادہ حسن اور شہزادہ حسین کے ہم عمر ہے میرے بچے، تو جو پرانے کپڑے آپ نے اتارا ہوگا شہزادوں کے، وہ میرے بچوں کو پہنا دوں گی۔ نئے کپڑے شہزادوں کو مل گئے ہیں۔ اس وقت دونوں شہزادے سو رہے تھے، حسنین کریمین سو رہے تھے، دونوں شہزادے سو رہے تھے۔ اس غریب عورت نے جب یہ کہا کہ میں اس لیے آئی ہوں کہ میرے بچوں کے کپڑے پھٹ چکے اور شہزادوں کے پرانے کپڑے میں لے لوں، نئے کپڑے تو عید کے دن پہنائی ہوں گے آپ نے، دونوں شہزادوں کو نیند سے اٹھایا اور نئے کپڑے اتارے، اور نئے کپڑے اتار کر کے اس غریب کو دیا، تیرے بچوں کو پہنا، اور کنیز سے فرمایا جناب فضہ سے کہ پرانے کپڑے لے آؤ دونوں شہزادوں کے، اور پرانے اپنے بیٹوں کو پہنا دیا۔ غریب کہتی رہی شہزادی آپ کیا کر رہی ہیں؟ فرمایا ہم پھٹا فقیروں کو نہیں دیتے، ہم پھٹا خود رکھتے ہیں اور نیا غریبوں کو دیا کرتے۔ ایک آخری بات سیدہ کی شان بیان کرتے ہوئے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک قبیلہ ایمان لایا، 3000 لوگ اس قبیلے کے ایمان لائے، پورے قبیلے کے 3000 لوگ، تو بہت ان کی خاطر تواضع کی گئی۔ ایک بوڑھا غریب بچ گیا، بوڑھا غریب، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون اس کو لباس پہنائے گا؟ سعد ابن عبادہ نے لباس دے دیا۔ پھر پھر حضور نے فرمایا یہ اس کا سر ننگا ہے، اس کو کون سر ڈھکے گا؟ مولا کائنات نے اپنا امامہ اتار کے اس کے سر رکھ دیا، سب چیزیں اس کو دے دی گئی، کسی نے گھوڑا، کسی نے زرہ، کسی نے تلوار۔ بالآخر اس نے کہا حضور سب مل گیا لیکن بھوک بہت لگی ہے، سب مل گیا ہے بھوک بہت لگی ہے۔ سرکار نے فرمایا سلمان لے جاؤ، دیکھو کسی کے پاس کھانا ہو تو کھلا دو۔ سب کے پاس گئے لیکن اتفاق سے اس وقت کسی کے گھر میں کھانا تیار نہ، کچھ نہیں تھا۔ حضرت سلمان فارسی نے سوچا جب کہیں کچھ نہ ملے، ایک دروازہ ایسا بھی ہے مدینہ منورہ میں، وہاں تو مل ہی جائے گا۔ تو گئے، لے جا کر سیدہ کے دروازے دستک دی، پوچھا کون؟ تو کہا آپ کے بابا کا غلام سلمان۔ کیا بات ہے؟ کہا حضور ایسی ایسی بات ہے، پورا واقعہ سنا ہے، غریب کو بھوک لگی ہے۔ فرمایا اتفاق سے آج میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، لیکن چونکہ میری روایت ہے میں کسی کو خالی نہیں بھیجتی، یہ میری چادر لے جاؤ اور چادر لے جا کر شمون یہودی کو دے دو، بیچ دو اس کے ہاتھ، اور اس سے جو پیسے آئے اس کو کھانا کھلا دو۔ سیدہ کی چادر لی، شمون کے پاس آئے، یہودی تھا وہ، شمون سے کہا شمون یہ چادر لو، کہ کہا رہی یہ چادر؟ کہا ہاں یہ نبی کی شہزادی کی ہے۔ کہا ایسا کیا ہو گیا کہ بیچنے کی نوبت آ گئی؟ کہا اس لیے بیچ رہے ہیں کہ یہ غریب آدمی اس کو کھانا نہیں مل رہا ہے، اور کھانے نہ ملنے کی وجہ سے جب وہ یہ حالات پیدا ہو گئے، یہ کہیں کچھ نہیں ملا، تو سیدہ نے کہا میری چادر بیچ دو اور اس سے کھانا کھلا دو۔ شمون نے کہا سیدہ کی چادر میرے ہاتھوں بک رہی ہے، ایک غریب کے لیے، ایک بھوکے کے لیے۔ شمون نے کہا واللہ
میں نے توریت میں نبی کے گھر والوں کی یہی صفت پڑھی ہے کہ رہ کے فاقے میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. میں گواہ رہنا تم کہ کلمہ پڑھ کے ابھی مسلمان ہوتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور اس کے بعد کہا یہ چادر بصد احترام لے جاؤ اور یہ پیسے یعنی کہ درہم و دینار بھی لے جاؤ, اور سیدہ سے کہنا کہ چادر آپ کے گھر دی جاتی, اس چادر پہ نظر ڈالنے کی ہمت نہیں, یہ چادر کون خریدے, لے جاؤ اور دے دو. اور میں بھی مسلمان ہو گیا. اور پھر کچھ درہم لائے, کچھ وہ تھے, تو سیدہ کو وہ خریدا اور پھر سیدہ نے روٹیاں بنائی. روٹیاں بنا کر جب پیش کر دیا سلمان فارسی کو, اور سلمان نے کہا, حضرت سلمان فارسی نے, بی بی یہ تو بہت زیادہ روٹیاں بن گئی, کچھ گھر رکھ لیں, اور اس کی تو بھوک سے زیادہ سامان ہو گیا. فرمایا سلمان نہیں, ہم نبی کے گھر والے ہیں, ایک مرتبہ جو اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے ہیں پھر واپس نہیں لیا کرتے, جتنا وہ کھا لے باقی بچ جائے تو مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دینا. یہ شان ہے سیدہ پاک کی. آپ اندازہ کریں, کوئی تصور کر سکتا ہے ان کی عظمت کا, ان کی بزرگی کا. بہت باتیں ذہن میں آتی ہے, سیدہ کی ذات ہی ایسی ہے, لیکن وقت کی قلت اور محکو کے تاخیر سے ہم پہنچے ہیں اور 12 بج چکے ہیں. اور مجھے ہے وقت, اگر وقت ہے تو سبحان اللہ. سیدہ پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ, کیا شان ہے, کیا ذات ہے. آپ نے ان کا زہد سنا, ان کی خیر خواہی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے محبت. کیونکہ شادی کا موقع ہے تو ایک کتاب ہمارے یہاں بڑی اہل سنت میں مشہور کتاب ہے نظم اللعالی, اس کو لکھا ہے میر سید محمد بن گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے. اس میں سیدہ کی شادی کا اور ان کے نکاح کا تذکرہ ہے, اس کو ذرا سن لیں. جب سیدہ پاک کی نکاح کی بات کی گئی, اور بھی کتب میں ہے لیکن جو میں ان کا مہر پڑھ رہا ہوں اس کتاب سے, مہر ان کی اس کتاب سے پڑھنا چاہتا ہوں. یہ بھی چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کسی شادی کا وہ مہر نہ تھا جو سیدہ فاطمۃ الزہرا کی شادی کا مہر تھا. اللہ اکبر, جیسی شادی ویسا مہر, جیسا نکاح ویسا مہر. حصول برکت کے لیے میں آپ کے سامنے آج, چونکہ ریاض اور مہک کی آج شادی ہے, کاش کے سیدہ کی شادی کی برکت اس شادی کو نصیب ہو جائے. سیدہ پاک کے ساتھ مولائے کائنات کا نکاح کیسے ہوا؟ اصل میں جلدی سے کسی کو سیدہ کا رشتہ مانگنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی, اور سیدہ پاک کی عمر 15 سال کم و بیش ہو چکی تھی. تو سرکار صدیق اکبر نے سوچا کہ کوئی رشتہ مانگنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, تو آقا نے فرمایا ابو بکر اللہ کے حکم کا منتظر ہوں. پھر فاروق اعظم آئے تو کہا اللہ کے حکم کا منتظر ہوں. پھر یہ دونوں نے سوچا اب ہونا کیا ہے, تو اس وقت گئے مولائے کائنات کے پاس. دونوں مولائے کائنات اونٹوں کو چارہ دے رہے تھے. فرمایا علی کیوں تم شادی کا نہیں سوچتے؟ مولا پاک فرماتے میرا گھر نہیں ہے خود کا, میں کیا شادی کی سوچوں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں کیا شادی کی سوچوں. تو فرمایا جاؤ حضور سے سیدہ کا رشتہ مانگا. فاطمہ کا کہاں؟ اس لیے کہ حضور نے دونوں کو انکار فرما دیا ہے اور کہا کہ اللہ کے حکم کا انتظار ہے, شاید یہ تمہارا مقدر ہے. مولائے کائنات, ایک یہ روایت ہوئی, ایک روایت اور ہے کہ یہ مشورہ مولائے کائنات کو ان کی کنیز نے دیا. بہرحال لیکن ہمارے یہاں زیادہ ہم یہی بات بیان کرتے ہیں, شیخین کریمین نے مشورہ دیا. پھر مولائے کائنات گئے اور جا کر کے ہمت بڑی جٹائی, لیکن جا کر کے بیٹھ گئے اور بیٹھے تو چپ رہے. حالانکہ حضور کی محفل میں جاتے تھے تو گفتگو فرماتے تھے, لیکن آج چپ تھے کیونکہ ہمت نہیں ہو رہی تھی. سرکار نے فرمایا علی تم آج اتنا چپ چاپ کیوں بیٹھے ہو؟ تو حضور ایک بات لے کے آؤں لیکن ہمت نہیں ہوتی. تو بس اتنی بات ہو رہی تھی کہ حضور پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی, وحی کے آثار. جب آقا پہ وحی کے آثار ہوتے تھے تو حضور علیہ السلام کو سخت سردی میں بھی ماتھے پہ پسینہ جمتا تھا, اور صحابہ کہتے ایسا پسینہ جمتا تھا یوں لگتا تھا جیسے کسی نے چاندی کی پلیٹ پر سونے کے موتی ٹاک دیے ہوں. ایسے خوبصورت وہ پسینہ جمتا تھا حضور کی پیشانی پر, اور حضور آنکھیں بند کر لیتے تھے. اس وقت وحی کی کیفیت کی لذت ہی جدا, کیا اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. یہ صرف سمجھانے سمجھنے کی بات ہے, لیکن
जिन्होंने देखा उन्होंने देखा, बल्कि एक सहाबी कहते हैं वही की कैफियत के वक्त अगर हमारा जिस्म हुजूर के जिस्म से जुटा रहता तो ऐसा लगता है जैसे हमारी हड्डियां टूट जाएगी। ये कैफियत होती थी वही के वक्त। बहरहाल वही की कैफियत तो हम समझ जाते थे। तो फरमाया जब वही की कैफियत खत्म हुई तो हुजूर का चेहरा ऐसे तमतमा रहा था जैसे 14वीं रात का चांद तमतमाता है। और आका ने फरमाया अनस बुलाओ अबू बकर सिद्दीक को, बुलाओ उमर को, बुलाओ उस्मान को, साद को, सईद को। हुजूर ने अपने असहाब के खास असहाब के नाम लिए, फरमाया बुला के लाओ। और फरमाया कि हुजूर में बुला के लाओ, क्या बात है? कहा कि उनसे कहना कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि आसमानों पर अली और फातिमा का निकाह हमने कर दिया, जमीन पर आप भी कर दें। बुला के लाओ सबको। फिर मौला अली से कहा अली तो तुम्हारे साथ में फातिमा का निकाह कर रहा हूँ, तुम्हारे पास कुछ है? अर्ज के हुजूर कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो से एक घोड़ा है, एक तलवार है और एक ज़िरा है। मैं घोड़ा तलवार तो तुम्हें काम आएगी, तुम्हारी ज़रूरत है, ज़िरा बेच दो। मौलाए कायनात ने ज़िरा बेच का के ज़िरा बेच दो और उससे महर का इंतज़ाम करो। इसका मतलब महर कितना अहम है उसका इंतज़ाम होना चाहिए, इसलिए महर को बाकी मत लगाया करो, नकदी अदा किया करो और ज़रा महर को अच्छा बांधो। अब ये 786 और 1786 और 2786 5000, ये नहीं। जब शादियों में करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं तो महर इतना तो हो कि जिस होने वाली बीवी को आप महर दे रहे हो वो कोई अच्छा सा जेवर खरीद कर आपकी निशानी के तौर पे रखे कि ये मैंने महर के पैसे से खरीदा है, इतना तो दो। अब लोग कहते हैं हदीस पाक है कि सबसे बरकत वाली शादी वो है जिसमें महर कम से कम हो। तो मैंने कहा कि भाई वहां सत्तू पे वलीमा होता था तो ये होता था, और कम से कम कितना? तवज्जो फरमाए, कम से कम मौला अली के पास कुछ नहीं है, ज़िरा बिचवाई जा रही, ज़िरा। और ज़िरा बेच के कितना महर मुकर्रर हो रहा है? 400 मिस्काल चांदी, 400 मिस्काल चांदी। जब मैंने 2004 में 400 मिस्काल चांदी की मालूमात ली तो मुझे पता चला कि आज के वजन के हिसाब से 150 तोला चांदी होती है वो। तो ज़िरा बिचवा करके चंद दिरहम पर निकाह नहीं हो गया। कितने पे निकाह हुआ? 150 तोला चांदी पर। तो महर अच्छा बांधो कि बीवी को कुछ दो भी तो सही, जिसको जिंदगी का साथी बना रहे हो। अभी तक की इतना थोड़ा सा महर, अच्छा महर दो हैसियत के मुताबिक। फैक्ट्री का मालिक भी अभी तक किसी पे रुका हुआ है, बड़े बड़े कारोबारी से, इसलिए कि जहन खुलता क्यों नहीं? हाँ, मांगने की बात आएगी तो ससुराल से कहेंगे कि फला कार चाहिए, फला कार चाहिए और इतना वो चाहिए। तो भीख मांगने की बात आई तो लोग, यहाँ के लोग ऐसा नहीं करते होंगे लेकिन पूरे हिंदुस्तान वाले सुनते हैं बातों को। तो मांगने की बात आई तो बड़ी बड़ी चीज, और देने की बात आई तो इतना सा दिल। मैं तो लोगों से कहता हूं मंडप का किराया भी उतना उससे ज्यादा देते हो जितना महर देते हो। महर अच्छा दो ताकि उसका दिल खुश हो जाए, अच्छा तय करो महर। आइंदा याद रखना अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छा। और महर के पैसे को हुजूर ने बरकत वाला पैसा, इसको बरकत वाला पैसा कहा गया है। तो बहरहाल मौलाए कायनात ने ज़िरा बेचनी थी। आप उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला से मिले, बड़े एक दिल थे ये सब हुजूर के असहाब। चारों यारों में बड़ी एक दिली थी। तेरे चारों हमदम है, एक जान एक दिल, अबू बकर फारूक और उस्मान अली हैं। हम सुन्नियों के नजदीक तो यही मुसल्लम अकीदा और ये हकीकत है कि चारों यार एक दिल, एक सोच, एक फिक्र के थे, क्योंकि सबकी तरबियत हुजूर ने फरमाई थी। हज़रत उस्मान गनी के पास गए, फरमाया भाई उस्मान इसको खरीदोगे? कहा अली मेरे भाई क्या जरूरत पेश आई है कि आप ज़िरा बेच रहे हैं? कहा मेरा निकाह है और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने मुझे कहा कि बेच दो। कहा अच्छा कितने में दोगे? कहा आप कहें। आप कहें कितने में? कहा नहीं आप कहें। कहा ठीक है 400 में देता हूँ, 400 दिरहम में। आपने 400 दिरहम दिए। ये फरमाया कि मेरी खुशनसीबी अली, तुम और भी कहीं जाकर ये ज़रा बेचते थे तो 400 मेरी तरफ से और मैं इस खुशी में देता हूँ। और फिर कहा कि जब शादी होती है तो दूल्हे को तोहफा देना सुन्नत है, तो इस ज़रा को मैं बतौर तोहफा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। देखो क्या मोहब्बतें हैं, क्या अंदाज है। फिर उसके बाद बताना ये मकसूद कि हुजूर अलैहिस्सलाम आए। मैं ये निकाह की तकरीब कई बार पढ़ चुका हूँ, उसको फिर दोबारा मुकम्मल नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वक्त की नज़ाकत है। जो असल पढ़ना है वो ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम फिर सैयदा के पास गए
اور سیدہ فاطمہ سے فرمایا فاطمہ میں تمہارا نکاح اپنے خاندان کے سب سے بہترین انسان کے ساتھ کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا میرے خاندان کے بہترین انسان، میری خاندان میں سب سے بہترین ہے، میں اس کے ساتھ تیرا نکاح کر رہا ہوں، تمہیں منظور ہے؟ سیدہ نے پوچھا بابا مہر کیا طے کیا آپ نے؟ سیدہ نے پوچھا بابا اب یہ بات میں نظم الوالی سے، یہ جو سب میں نے پڑھا الگ الگ کتابوں کا اتنے مجموعہ تھا، اب جو یہ بات ہے نظم الوالی سے پڑھ رہا ہوں، سید محمد بلگرامی علیہ رحمہ کی کتاب سے، کہ بابا مہر کیا مقرر کیا؟ سرکار نے فرمایا بیٹی 400 مسکال چاندی طے کی گئی۔ عرض کی بابا سب کی بیٹیوں کے ایسے ہی مہر ہوتے ہیں تو آپ کی بیٹی کا بھی ایسے ہی مہر ہوگا؟ اس میں کچھ الگ نہیں ہوگا؟ فرمایا کیا الگ کرنا چاہتی ہو؟ دیکھیں تو صحیح، چاندی اور سونے کا نام سن کے عورتیں مچل جاتی ہیں، لیکن یہ میرے آقا کی تربیت ہے، یہ حضور علیہ السلام کی تربیت کا۔ بابا سب کے نکاح ایسے ہی مہروں پہ ہوتے ہیں، آپ کی شہزادی آپ کی بیٹی کا نکاح بھی ایسے ہی ہوگا، کچھ الگ نہیں ہوگا؟ فرمایا کیا الگ چاہتی ہو؟ عرض کیا بابا میں چاہتی ہوں کہ میرے نکاح میں جو مہر ہو وہ آپ کی امت کی بخشش، آپ کی امت کی۔ دیکھیں تربیت کا نتیجہ انداز دیکھیں، حضور کو سب سے زیادہ پیار ہے تو امت سے، اور بابا کو امت سے پیار کرتے دیکھ کر سیدہ بھی امت سے پیار کرنے لگی بابا کی، اور کہنے لگی کہ آپ کی امت کی شفاعت ہو۔ اس سے مراد شفاعت کبرا نہیں بلکہ اس کی شرح کی گئی ہے شفاعت صغرا۔ اب یہ کبرا صغرا کیا ہے وہ کسی موقع پہ بیان ہوگی، لیکن شفاعت صغرا تو کہا کہ بابا آپ کی امت کی شفاعت میرا مہر ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے سوچا، کچھ حضور نے توقف فرمایا، کچھ بولا نہیں، آقا نے کچھ بولا نہیں، توقف فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی کہ اتنے میں جبریل امین آئے اور عرض کہ یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے اگر سیدہ یہی مہر چاہتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منظور فرما لیا۔ کسی کا مہر ہے، کسی کا مہر، بلکہ ایک روایت تو یہاں تک کہ علامہ صفوری بیان کرتے ہیں کہ جب فاطمۃ الزہرا کا نکاح ہوا تو جبریل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں شجر توبہ کو ہلاؤں، اور میں نے ہلایا اور اس سے جتنے پتے گرے ان پتوں کی تعداد اہل بیت کے محبت کرنے والوں کے برابر تھے، اور ہر پتے پر اہل بیت کے محب کا نام لکھا تھا، اور فاطمۃ الزہرا کے نکاح کے صدقے اللہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدہ پاک ہے۔ امام حسن کہتے ہیں ایک مرتبہ رات کو، چونکہ وہ رات بھر عبادت کرتی تھی سیدہ پاک، کہا ایک بار رات کو انہوں نے عبادت کی، اور بلکہ اتفاق سے وہ رات انہوں نے دعا کے لیے مخصوص کر رکھی تھی، پوری رات دعا مانگتی رہی، اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے۔ صبح ہو گئی، فرماتے امام حسن میں نے دیکھا نہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگا، سب کے لیے مانگ رہی، خود کے لیے کچھ نہیں مانگا۔ صبح ہوئی، میں نے پوچھا امی جان میں نے آپ کی رات بھر کی دعا سنی، آپ نے سب کے لیے مانگا، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، تو کیا فرمایا؟ کہا بیٹا پہلے دوسرے لوگ ہیں پھر اپنے لوگ ہیں، دوسروں کے لیے مانگتے مانگتے وقت ختم ہو گیا، اپنے لیے مانگنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ یہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا بیمار ہو گئی اور رات بھر تڑپتی رہی، بیماری سے تڑپ رہی تھی، مولا علی سرہانے بیٹھے تھے۔ رات کے آخری حصے میں مولا علی فرماتے ہیں مولا کائنات دونوں کو نیند لگ گئی۔ دیکھو یہاں بھی کیا محبتیں تھیں۔ میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری زندگی میں اور آپ کی زندگیوں میں اور ہمارے بچوں کی زندگیوں میں میاں بیوی کے حوالے سے وہ محبت دے جو محبت سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے درمیان تھی۔ کیا محبت تھی وہ۔ اب وہ محبت کا ذکر چھیڑے تو کیا کہیں۔ جب سیدہ کا وصال ہو گیا نا تو مولا علی ہر دن سیدہ کے مزار پہ جاتے تھے زیارت کے، ہر دن جاتے تھے اور سلام کرتے تھے، اور پھر گھر آ کر کے روتے تھے، کہتے تھے کیا بات ہے میرا محبوب، میں سلام کرتا ہوں لیکن کوئی جواب نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ مولا علی روز جاتے تھے۔ یہاں تو بیوی بیمار پڑ جائے تو سوچتے ہیں کہ کیسے اس سے نجات ملے، یہ لوگ سوچتے ہیں، لیکن یہ ہنسنے کی بات نہیں، بہت فکر کی بات ہے۔ بلکہ اب تو لوگ اپنی بیویوں کو ٹائم دیتے بھی نہیں، گھر جاتے ہیں تو موبائل میں گھس جاتے ہیں،
یوٹیوب فیس بک کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. جرم ہے، جرم، حق تلفی ہے. ان کو ٹائم دو، گھر جاؤ تو ان کو وقت دو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے ٹائم کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا. ایک لوگوں کے لیے، ایک عبادت کے لیے، اور ایک اپنے گھر والوں کے لیے. حضور ٹائم دیتے تھے اپنی ازواج پاک کو. آج ٹائم نہیں دیا جا رہا ہے، دوستوں میں ٹائم چلا جاتا ہے، پھر فیس بک پہ، یوٹیوب پر. اب تو اس پہ بھی طلاق کی نوبت آ رہی ہے. اپنی بیویوں کو ٹائم دو، وقت دو. بیمار پڑے ان کا خیال کرو. وہ تمہاری وہ زندگی کا ایک حصہ ہے، شریک حیات ہے، لائف کی پارٹنر ہے وہ، جسے بیوی کہتے ہیں. اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ شوہر پہ توجہ دیں. مولائے کائنات پوری رات سرہانے، وہ علی جس کی راتیں مصلی پہ گزرتی تھی، آج بیوی کی بیماری پر وہ سرہانے بیٹھے. کیوں؟ جانتے ہیں کہ رات بھر مصلی پر گزارنے سے بہتر ہے کہ کسی بیمار کے سرہانے چند لمحے گزار دینا. یہ آج ہمدردی کا آج شادی بیاہ کا مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ صرف خواہشات کی تکمیل، الا ماشاءاللہ. وہ جو پہلے کے معاملات تھے نا، محبت کے، پیار کے، الفت کے، وہ جو تعلقات تھے، ایک دوسرے کے دل میں اترنے کی جو باتیں تھی، ختم ہو رہی ہے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ رسول اللہ کی زندگی دیکھ کر جینے کی بجائے لوگ سیریل دیکھ کر کے جینا شروع کرتے ہیں. جو سیریل میں دیکھتے ہیں بس وہی. مطلب کیا؟ ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ملو، اس کے بعد پھر اپنی زندگی خود جیو. نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو. سیدہ پاک کے سرانے پوری رات بیٹھے. مولا علی خود فرماتے ہیں، مولا کائنات، آخری حصے میں سیدہ کی آنکھ لگی تو میں بھی سو گیا. میری آنکھ کھلی بلال کی اذان کی آواز پر، تو میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے سیدہ وضو کر رہی. مولا کائنات کہتے ہیں وہ وضو کر رہی تھی. میں نے کہا ان کو وضو کرتے دیکھا تو میں بھی وضو کر کے مسجد چلا گیا. جب آیا تو چکی پیس رہی تھی، آٹا پیس. میں نے کہا فاطمہ، رات کے آخری حصے میں تڑپ تڑپ کر بیماری سے رات بھر جگتی رہی اور آخری حصے میں نیند لگی، مجھ سے پہلے اٹھ گئی عبادت کے لیے. چلے وہ تو عبادت کا معاملہ تھا، اور اب چکی لے کر کے بیٹھ گئی ہو. تمہیں اپنی طبیعت کا خیال نہیں ہے؟ فرمایا کیا کروں، کیونکہ عبادت اس لیے کیا کہ اللہ کا حق تھا، اور اب چکی لے کے اس لیے بیٹھ گئی کہ شوہر کا حق ہے. نہ اللہ کی حق تلفی کر سکتی ہوں، نہ شوہر کی حق تلفی کر سکتی ہوں، کیونکہ میرے بابا نے مجھے نصیحت کی، فاطمہ، وہ عورت جو خدمت کر کے شوہر کو راضی نہ کر سکے، قیامت کے دن میں اس سے ملاقات نہ کروں گا. بیماری تو بیماری ہے، لیکن مجھے آپ کی خدمت بھی کرنا ہے. یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی شان ہے. اور سیدہ پاک کا ذکر کتنا کرے، کون کرے، کہاں تک کرے. یاد رکھیے، ایک مرتبہ کسی نے سیدنا امام حسن سے کہا تھا، کیا امام حسین سے، تمہاری ماں بڑی نیک تھی. آنکھوں میں آنسو لا کے فرمایا، سچ کہا. جب میری امی کا وصال ہوا تو میری عمر صرف 6 یا 7 سال کی تھی، پھر بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا. میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی، میرے بچپنے میں میری ماں اپنے سر کے بالوں کی حفاظت کیا کرتی تھی. اللہ اکبر، یہ شان سیدہ پاک کی ہے. میرے آقا نے ایک بار پوچھا، فاطمہ یہ بتاؤ ایک مسلمان عورت کے لیے کیا ضروری ہے، ایک اچھی مسلم عورت کی پہچان کیا ضروری ہے؟ تو عرض کرتی ہے، بابا ایک مسلم عورت کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، یعنی اپنی مرضی پر زندگی نہ گزارے، اللہ رسول کی فرما برداری کرے، اطاعت کرے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد پر شفقت کرے، نرمی کرے، پیار کرے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ عورت اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے. عورت کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے اور نہ کوئی اجنبی مرد اس عورت کو دیکھے. سیدہ فاطمۃ الزہرا پوری زندگی بابا کی وصال کے بعد 6 مہینے تک حیات رہی. اتنا غم تھا، اچھی شاعرہ بھی تھی، شعر کہتی تھی. رسول اللہ کی تربیت کی برکتیں تھی کہ بڑا علم تھا آپ کے پاس. تو اس علم کا ایک حصہ یہ تھا کہ عرب کے ذوق کے مطابق وہ شعر بھی کہتی تھی. جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، قبر انور پہ گئی، مٹی ہاتھ میں لیا اور سونگا، اور سونگ کر ایک شعر کہا. فرماتی ہیں، جو میرے بابا کے قبر کی مٹی سونگ لے، پھر کبھی اس کو کوئی خوشبو سونگنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اور پھر فرمایا، میرے بابا کے وصال نے
توجہ کرنا کتنی غمگین تھی بعد وصال. میرے بابا کے وصال نے مجھے وہ صدمہ دیا کہ اگر دن پر وہ صدمہ ڈال دیا جاتا تو دن بھی راتوں میں تبدیل ہو جاتا. سیدہ پاک اپنے بابا کے وصال کے بعد رات اور دن ایک ہی مشغلہ تھا, رونا رونا, صرف رونا. اور بس پھر یہ ہوا کہ سیدہ پاک 6 مہینے تک حیات رہی, بلکہ بیمار سی ہو گئی, روتی تھی. جب عورتیں مدینہ منورہ کی آ کر آپ کے پاس بیٹھتی تھی تو سیدہ پاک کو روتے دیکھ کر اور عورتیں بھی رونے لگ جاتی تھی. بہت سے قصے لوگوں نے گڑھ لی اپنے اپنے طور پر, لیکن سچائی یہی ہے کہ سیدہ پاک رات و دن روتی رہی. رونے کے سوا کوئی کام نہ تھا, کسی کی طرف توجہ نہ تھی. سیدہ پاک آنسو بہاتی تھی, بابا 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 کے بغیر رہنا نہیں ہوتا تھا. پھر ایک دن وہ آیا کہ رمضان المبارک کی 2 تاریخ تھی, اور 2 تاریخ کو سیدہ پاک جلدی جلدی سب تیاری کر رہی ہیں, کھانا بنا رہی ہیں اور شہزادوں کو نہلا رہی ہیں, کپڑے پہنا رہی ہیں, اور کھانا تیار ہو گیا ہے تو اپنے ہاتھوں سے کبھی امام حسن کو کھلاتی ہے, کبھی امام حسین کو, کبھی زینب کو کھلاتی ہے, کبھی ام کلثوم کو. مولائے کائنات آ کر دیکھتے ہیں, مسکرا کے کہتے ہیں سیدہ آج کچھ معمول سے ہٹ کر ہے, کچھ معمول سے ہٹ کر تیاریاں ہیں. سیدہ پاک کہتی ہاں جانے کا وقت آ گیا ہے, شاید اب میں دنیا میں نہیں رہوں گی, تو بس اس لیے آج بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھلا رہی ہوں, تاکہ حسین کو اس لیے اور زینب کو اس لیے ہاتھوں سے کھلا رہی ہوں کہ کربلا میں جب میرے شہزادہ اور میری شہزادی 3 دن کی بھوک ان کو پریشان کرے تو ماں کے ہاتھوں کا کھانا ان کے لیے جو ہے وہ ایک راحت اور صبر کا سبب بن جائے. کربلا یاد آ گئی ہے, اور بہت سی باتیں ہو رہی ہے جس کو لکھا گیا ہے کتابوں میں, جس کو بیان کیا ہے صوفیہ نے. اور اس کے بعد مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کو سیدہ کہتی ہے علی میرے بعد دوسرا نکاح تو کرو گے. مولا کائنات نے جب سنا جانے کا وقت قریب آ گیا ہے تو سوچتے ہیں کہ اب کیا بیان کروں, کیونکہ جب تک کہ سیدہ حیات تھی مولا علی نے حضور کے حکم پر دوسرا نکاح نہیں کیا تاکہ سیدہ کا دل نہ دکھے, سیدہ پاک کا دل نہ دکھے. اس لیے اور چونکہ کسی کا دل دکھنا اس سے ایمان نہیں جاتا, گناہ ملتا ہے مگر ایمان نہیں جاتا. لیکن سیدہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا جس نے سیدہ کو ناراض کیا اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. تو اس آنے والی عورت کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جہنم سے بچنے کا سامان کر دیا کہ کوئی بھی سوکن بن کے آئے گی تو سیدہ اس سے ناراض ہوگی, اور جس سے وہ ناراض ہوگی تو اللہ ناراض ہوگا, اس کو تو تباہی ہو جائے گی, بربادی ہو جائے گی. تو اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو اپنی بیٹی کے لیے سامان کیا, بیٹی کے لیے نہیں کیا, جو آنے والی خاتون تھی اس کی خیر خواہی فرمائی کہ چونکہ اکثر سوکن سے ناراض ہوتی ہے, اور پہلی بیوی کا دوسری بیوی سے ناراض ہونا یہ عورتوں کا فطری تقاضا ہے. اگر اس عورت دوسری عورت سے سیدہ ناراض ہوتی تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا, کیونکہ آقا کی حدیث بخاری کی حدیث آقا فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اس کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. تو حضور اس کا بھلا چاہتے تھے, اور پھر حضور علیہ السلام نے گویا کہ سیدہ کو جلدی اپنے پاس بلا لیا تاکہ مولائے کائنات سے یہ رکاوٹ گویا کہ ختم بھی ہو جائے. راز بیان کرنے والے تو بہت بیان کرتے ہیں. تو سیدہ پاک نے کہا علی میرے بعد دوسرا نکاح تو کرو گے. مولا کائنات نے کہا سیدہ ایسی بات کیوں کر رہی ہیں, اور فرمایا جانے کا وقت قریب آ گیا ہے, کرو گے نا دوسرا نکاح تو مولا کائنات نے کچھ توقف فرمایا تو کہا ضرور کرنا, لیکن میری گزارش ہے کسی بہت بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرنا. بہادر گھرانے ایسا کیوں فاطمہ؟ تو کہا کہ میں دعا کرتی ہوں کہ اس بہادر گھرانے کی عورت سے جب نکاح کرو گے تو اللہ اس کے یہاں بیٹے ہی بیٹے پیدا کرے. دعا کرتی ہوں اللہ اس کے یہاں بیٹے ہی بیٹے پیدا کرے, اور وہ بہادر بیٹے کربلا میں میرے حسین کے ساتھ آ جائیں. تو مولائے کائنات نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کی اس وصیت پر بہادر گھرانے سے نکاح کیا. حسن اتفاق جس خاتون سے نکاح کیا اس کا نام بھی فاطمہ تھا,
لیکن کہتے ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ کے وصال کے بعد ان فاطمہ سے نکاح ہوا تو وہ کہتی تھی مولا علی کو مجھے فاطمہ نہ کہا کریں، مجھے فاطمہ نہ کہا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مجھے فاطمہ کہہ کے پکارتے ہو، کہیں حسن حسین اور زینب ام کلثوم کو اپنی دنیا سے جانے والی ماں یاد نہ آ جائے۔ اور پھر ان کے لیے دعا کی تھی کہ تیرے گھر میں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو، یعنی کہ میرے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کثرت سے بیٹے دیے، اسی لیے اس خاتون کو لوگوں نے ام البنین کہا۔ ام البنین کا مطلب بیٹوں کی ماں، اور پھر انہی بیٹوں میں غازی عباس ہیں، حضرت محمد ابن علی ہیں، عمر ابن علی ہیں، ابو بکر ابن علی ہیں، یہ سب وہ شہزادے اسی ماں کے ہیں، اور جسے ام البنین کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ سیدہ کی دعا کی برکت تھی جو وہاں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوئے، مگر ام البنین بھی وہ شان کی خاتون تھی جو اپنے بیٹوں کو کہتی تھی اگر میرے دودھ کی لاج رکھنا ہے تو حسین کے قدموں پہ کربلا میں قربان ہو جانا۔ بہرحال سیدہ پاک روتی ہی رہی۔ اس کے بعد مولائے کائنات سے کہا علی آپ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ تو فرمایا آپ نے مجھے کب ناراض کیا؟ میں کبھی آپ سے ناراض نہیں رہا۔ کبھی ایسا ہو گیا کہ آپ ناراض ہو گئی، لیکن میں آپ سے کبھی ناراض نہ رہا۔ تو مولائے کائنات سے عرض کیا کہ آپ راضی ہو جائیں، کیونکہ میرے بابا نے مجھ سے فرمایا کہ اگر فاطمہ تم اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوئی کہ علی تم سے ناراض ہوئے تو میں قیامت میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا۔ تو فاطمہ الزہرا سیدہ نے کہا آپ مجھ سے ناراض نہیں؟ کہا آپ نے مجھے کبھی ناراض کیا ہی نہیں، آپ نے مجھے کبھی دل دکھایا ہی نہیں۔ پھر فرماتی ہے کہ علی ایک بات کہوں، جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو میرا جنازہ رات میں اٹھانا، رات کے وقت میرا جنازہ اٹھانا، اور میرے جسم پر کسی مرد کی نظر نہ پڑنے پائے۔ بلکہ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں، کئی روایتیں، ایک روایت علامہ عبدالرؤف مناوی کی یہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ سیدہ نے غسل کر لیا، اور غسل کر کے کپڑے پہن لیے، اور فرمایا کہ اب مجھے جو ہے وہ میرے جسم کو کھولا نہ جائے، اسی کپڑوں میں مجھے دفن کر دیا جائے۔ اور بعض لوگوں نے لکھا کہ سیدہ پاک کے وصال کے بعد حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو سیدنا صدیق اکبر کی بیوی تھی، انہوں نے سیدہ پاک کو غسل دیا اس طرح سے کہ امام حسن اور امام حسین پانی لالا کر کے دیتے تھے، اور سیدہ اسماء بنت عمیس کو غسل دیتی تھی۔ جب آپ کو کفن میں رکھ دیا گیا، بلکہ کبھی نہیں مسکرائی۔ مسکرانے کا ایک واقعہ ابھی یاد آیا کہ کبھی نہیں مسکرائی، جس دن وصال ہو رہا تھا اس دن مسکرائی۔ اور کیوں مسکرائی؟ ایک دن بہت فکر میں بیٹھی تھی، تو حضرت اسماء بنت عمیس آئی، پوچھا بی بی بہت فکر میں کیوں ہو؟ تو کہتی ہے کہ اسماء میں نے زندگی بھر اتنا پردہ کیا کہ میرے جسم پر کسی مرد کی نظر کبھی نہیں پڑی، لیکن اب مجھے وقت میرا وصال کا آ گیا ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ میرا انتقال ہوگا تو جب مجھے چارپائی پہ ڈال کے لوگ لے کر جائیں گے میرا جنازہ، تو لوگوں کی نظر پڑ جائے گی، جیتے جی نہیں پڑی، دنیا سے جانے کے بعد تو پڑے گی، کیونکہ مدینہ منورہ میں کھاٹ پہ لے جا کر کے لے کے جاتے ہیں اور کھلا ہوا رہتا ہے جنازہ، ایک چادر پڑی رہتی ہے، تو لوگوں کو پتا چل جائے گا نا کہ فاطمہ آرام کر رہی ہیں۔ اس لیے میں فکر مند ہوں کہ کیا ہوگا میرے وصال کے بعد۔ حیاتی میں تو کسی نے نہیں دیکھا، بعد وصال حضرت اسماء جو صدیق اکبر کی بیوی تھی، کہ کچھ لوگ یہ بھی قصے گڑھتے ہیں نا کہ جب وہ صدیق اکبر اور مولائے کائنات اور سیدہ فاطمہ میں اختلافات تھے، یہ تھا وہ تھا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی بیوی آپ کی اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں نہیں جاتی، تو اس دور میں صدیق اکبر کی بیوی اسماء بنت عمیس اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر سیدہ کی خدمت میں کیسے لگی ہوگی؟ سیدہ فاطمہ جب مرض وصال میں بیمار تھی تو ان کی خدمت کے لیے جو خاتون متعین تھی وہ اسماء بنت عمیس تھی، صدیق اکبر کی بیوی تھی۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں سیدہ کا وصال ہوا تو صدیق اکبر کو معلوم بھی نہیں پڑا، ان کی بیوی سارے معاملات میں، غسل ان کی بیوی دے رہی ہے، بیماری میں ان کی بیوی موجود ہے، تو آخر یہ کون سی بات ہے کہ سارا کام ان کی بیوی کر رہی ہے اور انہی کو خبر نہیں؟ بیوی کو خبر ہے، شوہر کو خبر نہیں۔ میں کہتا ہوں کم سے کم کہنے سے پہلے سوچا تو کریں۔ اور آپ سے کہتا ہوں کہ کالے کپڑے والوں کی روایتوں پر اعتبار کرنے کی بجائے روشن چہرے والوں کی روایتیں پڑھا کریں اور اس پہ توجہ کیا کریں۔
تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. ہاں ہم لوگ کپڑے والے لوگ نہیں ہیں, ہم روشن دل والے, روشن چہرے والے لوگ, اور انشاءاللہ یہاں بھی روشنی ہے, اور اہل بیت اور صحابہ کی وفا کے صدقے وہاں بھی روشنی ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور یہ اسماء بنت امیس کوئی معمولی خاتون نہیں ہے. اسماء بنت امیس اس خاتون کا نام ہے کہ یہ وہ مقدر والی خاتون ہے کہ پہلا نکاح ان کا حضرت جعفر طیار کے ساتھ ہوا. حضرت جعفر شہید ہو گئے تو صدیق اکبر کے ساتھ دوسرا نکاح ہوا. پھر صدیق اکبر کا وصال ہو گیا تو مولائے کائنات نے ان سے نکاح فرمایا. یعنی ایک کے بعد ایک بیوہ ہوئی 2 مرتبہ. تو دونوں مرتبہ بیوہ ہونے کے بعد ہر مرتبہ اللہ نے ان کو عظیم شوہر دیا. جعفر طیار جیسا شوہر, پھر ان کے بعد صدیق اکبر جیسا شوہر, اور ان کے بعد پھر مولائے کائنات, یعنی تینوں شوہر ان کے بڑے نام والے ہوئے ایک کے بعد ایک. اس سے یہ بھی پتہ چلا اگر کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہو جائے تو شرافت اس کا نام نہیں ہے کہ وہ ایسی رکی بیٹھی رہے, کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اندر ہی اندر گناہ کرتے رہو, پاپ کرتے رہو, اور اوپر سے شرافت دکھاتے رہو. ارے اندر کی گندگی اور پاپ سے بہتر ہے کہ نکاح کر لو. اسماء سے شریف اس دور میں کون ہو سکتا ہے؟ حضرت اسماء بنت امیس سے بڑھ کر آج کوئی شریف ہو سکتا ہے؟ جب وہ جعفر طیار کے بعد صدیق اکبر, اور صدیق اکبر کے بعد مولا علی سے نکاح کر رہی ہے, تو آج کی بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ جوانی میں اگر اللہ نہ کرے بیوہ ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو اچھی جگہ پر دوسرے شوہر سے نکاح کر لو. یہ دوسری جگہ اللہ نہ کرے نہیں جمتا ہے, ہمت مت ہارو, تیسری جگہ کر لیا جائے. ہاں فضیلت یہ بھی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہو گئی اور چھوٹے بچے کی وجہ سے, چھوٹے بچے کا خیال کرتے ہوئے اس نے نکاح نہیں کیا, لیکن شرط پاک دامنی ہے, چھوٹے بچے کا خیال کرتے ہوئے نکاح نہیں کیا اور پاک دامن رہی, تو آقا فرماتے وہ عورت اور میں جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب. یعنی کہ حضور کا پڑوس اس کو جنت میں نصیب ہوگا. جنت میں پڑوس بتانا مقصود ہے, لیکن شرط ہے پاک دامنی. اور آج کا دور کتنے فتنوں کا دور ہے, اس لیے اگر بچیاں اللہ نہ کرے بیوہ ہو جائے, طلاق ہو جائے, تو ان کے نکاح کر دیا کرو. اور ان کو بھی چاہیے نکاح دوسرا کرنا طلاق کے بعد یا جو ہے وہ بیوہ ہونے کے بعد, یہ شرافت کے خلاف نہیں ہے, یہ شرافت کے خلاف قطعاً نہیں ہے. اگر یہ شرافت کے خلاف ہے تو ام المومنین سیدہ خدیجہ بھی تو 2 مرتبہ بیوہ ہوئی اور تیسری مرتبہ حضور کے نکاح میں آئی. تو یہ جو مشرکین کی سوچ ہے, یہ جو تہمات پرستوں کی سوچ ہے, اس سے نکلو اور قسمت میں جو لکھا ہے اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ تدبیر کے ساتھ اس سے نباہ کرنے کی کوشش کرو. تو عرض یہ کر رہا تھا, جب سیدہ نے فرمایا کہ اسماء مجھے فکر ہے کہ میرے جسم پہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے, تو حضرت اسماء نے کہا بی بی میں ملک حبشہ گئی تھی, حضرت جعفر طیار کے ساتھ گئی تھی وہ, تو میں حبشہ گئی تھی, اور میں نے وہاں جو جنازہ دیکھا وہ ایسا تھا ڈولی والا جنازہ. یعنی مدینہ شریف میں کھلا رہتا ہے لیکن حبشہ والے ڈولی والا بناتے کہ اوپر سے ڈولی بنی رہتی ہے تو چادر ڈال دیتے تو اندر کیسا ہے کون ہے کچھ نظر نہیں آتا. اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کا جنازہ بنا لوں؟ تو فرماتی بنا لو. تو سیدہ اسماء بنت امیس نے اس چارپائی پر ٹہنیاں لگائی کھجور کی اور اس کو ڈال کر کے سامنے لا کے رکھی. جیسی وہ ڈولی دیکھی 6 مہینے تک رونے والی سیدہ اپنا جنازہ دیکھ کے مسکرا پڑی. آج میرے پردے کا انتظام ہو گیا ہے. یہ سیدہ پاک ہے. پھر منگل کے دن 3 رمضان المبارک کو سیدہ پاک نے دنیا سے کوچ فرمایا اور اپنے بابا کے 6 مہینے کے بعد, اور پھر جنت البقیع کے اندر سیدہ فاطمۃ الزہرا کو دفن کیا گیا. نماز جنازہ 3 روایتیں, ایک تو حضرت عباس نے پڑھائی, ایک مولا علی نے پڑھائی, بعض لوگ کہتے ہیں صدیق اکبر نے پڑھائی, لیکن زیادہ تر لوگوں نے یا مولا علی کا نام بیان کیا یا سیدنا عباس کا. اور اس کے بعد حضرت علی, حضرت عباس, حضرت قسم, یہ سب لوگ قبر سیدہ میں اترے اور سیدہ کو لحد کے سپرد کیا. یہ سیدہ پاک کی مختصر سی داستان ہے. اللہ ان کی خیرات نصیب فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. سیدہ کا صدقہ قوم کی ہر بیٹی کو اللہ عطا کرے, قوم کے ہر بیٹے کو اللہ عطا کرے. اللہ پاک ہمیں بھی سیدہ پاک کے قدموں میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.